بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسروں کی مدد اور غم خواری کرنا نہایت بہترین اعمال ہیں اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا بہت اچھی خصلت ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ سونف اور مسری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کا جسم بھی پھول جاتا ہے اور انہیں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو، سبز پیاز کی چٹنی بنا کر کھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے درج ذیل چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن کریم میں شفا ہے، صدقے میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، سفر کرنے میں شفا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی ہوگے، سفر کرو صحت یاب ہوگے۔ سب چیزوں کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جتنا ہو سکے پانی زیادہ پئیں، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں یہ رکھیں: اللہ پر حسن ظن اور یقین رکھنا، مسلسل محنت کرنا اور سعی کو حاسدوں سے مخفی رکھنا۔ سر پر پیاز کا رس لگانے سے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہیں: عزت اور جوانی۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ بڑھاپے کو روکنے والی 5 غذائیں یہ ہیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، زیتون کا تیل استعمال کریں اور انجیر کھائیں۔ کم پانی پینے سے ہونٹ کالے اور خشک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دن کے وقت کم پانی پیتے ہیں ان کے ہونٹ اور ہاتھ پاؤں کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات بھی مل جائے گی۔ کھیرا جسمانی گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم رو خارج کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی جسم میں آئرن کی کمی ہو وہ پالک ضرور کھائیں۔ کاجو کا استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا کافور ملا کر بالوں میں لگائیں، جوؤں اور لیکھوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔
چند قطرے بادام کے تیل میں انڈے کی زردی ملا کر لگائیں، اس کو صرف 10 منٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں اتار لیں۔ اس کے بعد چہرہ دھو لیں، آپ کا رنگ گورا شروع ہو جائے گا۔ مچھلی کے گوشت کے ساتھ یہ چیز مت کھاؤ۔ آئس کریم، تربوز، مولی، کھیرا اور دودھ وغیرہ۔ آپ شوگر کے مریضوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گاجر کے رس میں آدھی مقدار میں پالک کا رس، تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض کو استعمال کروائیں تو شوگر ہمیشہ کنٹرول رہتی ہے، اور اس ٹوٹکے کو چند دن مسلسل استعمال کریں۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اسبغول کے چند دانے ملا کر پی لیا کریں۔ جو عورت کم بولتی ہے، ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ زیادہ سنورنے والی عورت مغرور ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری بیماریوں سے پاک رہے گا۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے، اور اچھی خوشبو دماغی قوت کو بڑھا دیتی ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے، اس کے بال ساری عمر سفید نہیں ہوئیں گے۔ ناظرین، آیت الکرسی 41 بار پڑھنے سے معالجی دوا کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل رات سونے سے پہلے ناک میں اچھی طرح مسل لیں۔ شوگر چند دنوں میں کنٹرول، انسولین کی ضرورت ختم، دماغ، نظر اور کان کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی، ہڈیوں میں لوہے جیسی طاقت، جسم میں سستی اور تھکن کا مکمل خاتمہ۔ یہ صدیوں پرانا نسخہ ہے، آج بھی کمال دکھا رہا ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آٹا گوندھتے وقت درود شریف کا ورد کیا کرو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور کھانے سے یہ جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے میں مفید چیز ہے۔ رئیس ہونے کی چابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا، وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، غنا کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر رات کو نیند نہ آئے اور بے چینی محسوس ہو رہی ہو تو سرسوں یا زیتون کا تیل لے کر ہلکے ہاتھوں سے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں، انشاءاللہ گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹونک ہے۔ ادرک کے چھوٹے ٹکڑے 12 عدد پانی 2 کپ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح و شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے ہی پیٹ کولہوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ کالے اور لمبے بال کے لیے پاؤ بھر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں، اس سے بال خوب بڑھیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 1 پیاز کاٹ کر اخبار میں پھیلا دیں، تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو اس کو سالن میں ڈال دیں اور لیموں کا رس ڈال دیں، اس عمل سے سالن میں مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جب چاول ابالیں تو اس کا پانی پھینکیں مت، بلکہ اس میں 1 چمچ السی اور 1 چمچ روز میری اور 1 مٹھی کڑی پتہ ڈال کر پکا لیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو چھان کر کسی بوتل میں رکھ دیں۔ ہر روز اپنے سر پر لگائیں اور چند گھنٹوں بعد تازہ پانی سے دھو لیں۔
نرم، ملائم اور چمکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے بھی ہوں گے۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے ایک ٹکڑے کو انگوٹھے سے مس لیں، اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں، پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں اور عرق گلاب چہرے پر لگائیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے جو لوگ بات کرتے وقت آنکھیں نہیں ملاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں بلکہ وہ نرم دل ہیں۔ اگر آپ انتہائی جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے جوڑ توڑ کرنے والوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور حاسد آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی رد عمل اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب لگا رہے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے گھر جس میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی، جس گھر میں نعمتوں کی توہین یا ناشکری کی جاتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر کرنے سے بچائے۔ اگر کسی جگہ یا مکان میں جنات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے تو وہاں تیز آواز سے اذان دیں، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد خوب چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ اس گھر میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہو۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اسی سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ دل کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی اور کولڈ ڈرنکس۔ زمین سے جب بھی اٹھو کسی سہارے کے بغیر اٹھو، زمین پر جب بھی بیٹھو ٹیک کے بغیر بیٹھو۔ ایسا کرنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو چاول کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ کھجور زیادہ کھائیں۔ پسینے سے جان چھڑانے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیے اور اسے اپنے بدن پر بہائیں۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ موٹاپے کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی دنیا کے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، بلکہ دنیا میں لاکھوں ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ملا لو، خارش نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ روزانہ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ دہی موٹاپے کا دشمن ہے، اس کو کھانے سے جلدی پگھلتی ہے، ہڈیوں کے کمزور ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو روز صبح نہار منہ 3 دانے بادام شہد میں ڈبو کر کھائیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ دل کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے، یہ دل گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ جو انسان ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ سونف ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خواب میں میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں کھانا چھوڑ دو کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے برعکس سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ مشاہدے سے ثابت ہے کہ
شیر خوار بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں، بلکہ مائیں انہیں سلانے کے لیے انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور دل و دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے انسان کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو مگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ کہ شہرت کے لیے، تاکہ آپ کی خود اعتمادی میں ہی نہ آئے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں مت گھبرائیں، کیونکہ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئے اس جگہ کا فور جلا دیں۔ پخانہ جب بھی آئے تو فوراً کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ، اگر آپ کے ہاتھ کالے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ ادرک والی چائے جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ کے بل سونے سے اجتناب کریں، اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ اگر زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو چہرے پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ مرچ مسالے سے بھرپور یا روغنی غذا کھانے کے بعد اس کے ساتھ پودینے کے چند پتے کھا لیں تو کھانا بآسانی ہضم ہو جاتا ہے اور سینے پر جلن یا بھاری پن کی شکایت نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین کے مطابق پودینہ جراثیم کش، بدہضمی، اپارہ اور آنتوں کے ورم سے نجات دلاتا ہے۔ چھلکا اسواغول کا استعمال نظام انتظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجور کھانے سے انسان کبھی قوت بہا کی کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی آپ کو عزت اور احترام دے تو بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام سی بیماری ہے جسے معدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے۔ بڑوں کی بنسبت اکثر بچوں کو یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی آنت میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس سے کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا، جس کے باعث پیٹ میں درد رہنے لگتا ہے۔ یہی درد رات کے وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جامن پیٹ کے کیڑے مارنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی کھائے، اس نے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس جاتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چہرے پر بھاپ لو،
شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاتھ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔